mental health کو سمجھنے کے لیے ایک براڈر پرسپیکٹیو میں ہمیں اس مسئلے کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ہیومن ویل بینگ کو. اس میں ایک جینیٹکس ہیں کہ بہت ساری مینٹل ہیلتھ کے ایشوز جینیٹکلی ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں جو ہے نا وہ منتقل ہو جاتی ہیں. دوسرا برین فنکشن کے حوالے سے ہے جس کا تعلق ہماری بایولوجی کے ساتھ ہے. دماغ کے اندر سرٹین ہمارے انزائمز ہوتے ہیں، سرٹین جو ہے نا کیمیکلز ہوتے ہیں جس کا اتار چڑھاؤ ہونا انسانی زندگی میں کسی اور ہیلتھ کنڈیشن کے طور پہ اس کو دیکھنا چاہیے. یہ بالکل نارمل ہے، یہ ہوتا ہے انسانوں کے اندر. تو اس کا ایک بایولوجیکل یا برین فنکشن کا ڈائمنشن ہے. تیسرا ڈائمنشن انوائرمنٹل ہے، اور انوائرمنٹ کے اندر میں جن موضوعات پہ فوکس کروں گا وہ ہے سوشل اینڈ ایجوکیشنل. جب ہم ایجوکیشنل کی بات کرتے ہیں تو دو نکات پہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہوگی، ویل بینگ کو اور مینٹل ہیلتھ کو. ایک ڈائمنشن پریونشن کا ہے اور دوسرا ڈائمنشن میٹیگیشن کا ہے. پریونشن سے کیا مراد ہے؟ پریونشن سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ویل بینگ کا یا ذہنی صحت کا مسئلہ پیدا ہونے سے پہلے اس کا تدارک کیا جائے، اور اس میں جو ہے نا وہ افیکٹو پیرنٹنگ بہت زیادہ ضروری ہے. دوسرا ڈائمنشن میٹیگیشن کا ہے. میٹیگیشن کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب ایڈولسنس کے اندر یا ایڈلٹہڈ کے اندر جب وہ داخل ہو جاتا ہے تو اس کو طرح طرح کے سماجی، معاشی، کلچرل اور سوشل سچویشنز کا، اسٹریسفل سچویشنز کا سامنا کرنا ہوتا ہے، اور ان سچویشنز کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے لیے، اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے ایموشنل انٹیلیجنس اینڈ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل. اگر ہم افیکٹو پیرنٹنگ کی بات کریں تو ECD بہت زیادہ ضروری ہے. بچے کی تربیت جو ہے وہ پیدا ہونے کے بعد یا اسکول بھجوانے کے بعد بچے کی تربیت شروع نہیں ہوتی. بچے کی نفسیاتی، روحانی، جسمانی تربیت کا جو آغاز ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے ہوتا ہے، جس کو پری نیٹل کیئر کہا جاتا ہے. عموماً مینٹل ہیلتھ کا جو ایٹیچیوڈ لیا جاتا ہے وہ ڈائگنوسٹک لیا جاتا ہے، جس میں جب مسئلہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر لوگ مدد طلب کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. پریونٹیو میجر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ کو جب بچہ کنسیو ہو ماں کے پیٹ میں تب سے ہی اس ماں کے لیے ایک سائیکولوجیکلی سیف اور ہیلدی انوائرمنٹ ماں کے لیے پرووائڈ کرنا ضروری ہے. کہتے ہیں کہ میڈیکل سائنسز ہمیں یہ بتاتا ہے، ڈاکٹر صاحب ہمیں اچھی طرح اس بات کو سمجھا سکتے ہیں کہ فیٹس ماں کے پیٹ کے اندر بھی ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے اندر جو بات چیت ہوتی ہے، والدہ جن نفسیاتی کیفیات سے پریگننسی کے درمیان گزرتی ہے اس کا بچے کی ذہن پہ انمٹ نقوش جو ہے نا نقش ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے پری نیٹل کیئر، بچے کی پیدائش سے پہلے ماں کا خیال رکھنا، اس کو سیف سائیکولوجیکل فزیکل انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ماں کے لیے ضروری ہے. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کی لرننگ شروع ہو جاتی ہے. اور اگر اس لیول پہ ہم دیکھیں تو مثلاً ADHD کہتے ہیں، آٹزم کہتے ہیں، جنرل اینگزائٹی ڈس آرڈر ہے، ان کی جو بنیاد پڑتی ہے وہ بچپن کے ایکسپیرینسز اینڈ بچپن کے اندر ہی جو ہے نا ان کی بنیاد پڑتی ہے. جو برین ڈس آرڈرز اور اس کے نتیجے میں پھر یہ جس طرح کے اظہارات ہوتے ہیں اس کا تعلق بچپن کے زمانے کے ساتھ ہوتا ہے. اس وجہ سے بچپن میں باقاعدہ بچے کی فزیکل گروتھ کو، اس کی میچوریشن کو، جس کو ECD کے مائل سٹونز کہتے ہیں، ان مائل سٹونز کے اوپر نظر رکھنا جو ہے نا وہ آگے آنے والی زندگی میں ایک ہیلدی سائیکولوجیکل ویل بینگ کے لیے جو ہے نا وہ ان مائل سٹونز کو مانیٹر کرنا، ان کو پروگرام کرنا، اسٹیمولیشن مہیا کرنا ضروری ہے. اور کہتے ہیں کہ وقت کرتا ہے پرورش، برسوں حادثے ایک دم نہیں ہوتے. جو لیٹر آن زندگی کے اندر سٹیجز پہ جو آپ کو سائیکولوجیکل ایشوز، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے جو ایشوز نظر آتے ہیں اس کا بلو پرنٹ بچپن میں پڑتا ہے. میں ایک اپنا اینیکڈوٹ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا ناظرین کے ساتھ. جب ہم اپنے ماسٹرز کے ایجوکیشن کے اسٹڈیز کے ریسرچ کے حوالے سے ایک اسکول میں گئے تو وہاں ہم نے 4 سے 5 سال کے بچوں کو ایک ایکٹیویٹی دی، لرننگ ایکٹیویٹی دی.
اس میں کچھ ڈرائنگز انہوں نے بنانے تھے. اس عمر کے بچوں نے جب ہم نے ان کے ڈرائنگز دیکھے تو جس طرح اس عمر کے بچے ڈرائنگز کرتے ہیں, کسی نے درخت کی تصویر بنائی, کسی نے گاڑی کی تصویر بنائی, کسی نے کارٹون کی کوئی جو ہے نا وہ پینٹنگ کی. ایک بچے نے, جو ناظرین بھی اس وقت اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں, ایک بچے کی پینٹنگ بہت الجھی ہوئی تھی, کالی ٹیڑھی میڑھی لکیریں, اور ان لکیروں کے اندر اس نے جو ہے نا سرخ ڈاٹس لگا دیے تھے, ریڈ ڈاٹس. یہ میرے لیے ایک آؤٹ لائر تھا ریسرچ کے حوالے سے, ایجوکیشنل ریسرچ کے حوالے سے, کہ ایسا کیوں ہے. فردر جب ہم نے انویسٹیگیشن کی تو ٹیچر کچھ معلومات نہیں دے سکے. پھر ہم نے اس بچے کی والدین کے ساتھ انٹرویوز رکھی. والدین نے بھی کہا کہ ہمارا بچہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب ہم فردر کیس سٹڈی میں گئے کہ گھر کے اندر جو ہے نا اسپاؤسل وائلنس تھا, اور کانفیڈینشیلٹی کی بنیاد پہ پھر اس والدہ نے بتایا, جب بائی پروفیشن سفید کپڑے پہن کے جاتی تھی اپنے جاب پہ, تو ایک دن بچے کے سامنے اس کے اوپر فزیکل تشدد ہوا, ماں کے اوپر, اور ماں کے ان سفید کپڑوں کے اوپر وہ بلڈ کے چھینٹے بچے نے دیکھ لیے تھے. کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی اس پکچر کو سمجھنے کے لیے کہ وہ کالی ٹیڑھی ترچھی لکیریں اور پھر اس کے اندر جو ریڈ کلر بچے نے کیا تھا. آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس بچہ بچپن کے کس ٹرومے سے گزر چکا ہوگا. پھر سائیکولوجسٹ ہمیں بتاتے ہیں, سیگمنٹ فرائڈ, کارل یونگ, کہ بچپن کے یہی ٹرومے کے اثرات آپ کا ذہن, کانشیس ذہن تو اس بچپن کے واقعات کو بھول جاتا ہے, آپ کا انکانشیس مائنڈ جو ہے نا وہ اس کو لاک کر دیتا ہے. اور پھر جب وہی بچہ بڑا ہو کے سوسائٹی کے اندر وہ فنکشن کرنے لگتا ہے تو بچپن کے یہ ٹروماز پروجیکشنز کی صورت میں بچے کی پرسنالٹی ڈس آرڈرز کی صورت میں اپنا آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں بچپن سے ہی اپنے بچوں کے لیے ایک سیف, ایموشنلی سائیکولوجیکلی سیف ہیلدی انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ضروری ہے. اگر والدین ماڈلنگ کہتے ہیں, بچہ جو ہے وہ سوشل لرننگ کرتا ہے, بچے کے سیکھنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں, اس میں سے ایک سوشل لرننگ ہوتی ہے. اس کے سامنے ماڈلز ہوتے ہیں والدین کی صورت میں, اساتذہ کی صورت میں. وہ ماڈل انمٹ نقوش بچے کی ہستی پہ آنے والی زندگی کے لیے چھوڑتے ہیں. تو ہمیں ایک کانشیس انوائرمنٹ گھر کے اندر, اسکول کے اندر بچوں کے لیے پرووائڈ کرنا ہوتا ہے. اور جب یہی ماڈلنگ کمزور ہو جاتی ہے تو پھر لیٹر سٹیج میں بچہ اپنے ایموشنز کو, ناکامی کو برداشت کرنا, کامیابی کو ہینڈل کرنا, یہ وہ تمام بڑی بڑی چیزیں ہیں جس کے لیے آپ بچے کو بچپن سے ہی اس کی ایموشنل انٹیلیجنس کی جو ہے نا وہ آپ تربیت کرتے.